السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ محترم حضرات و خواتین، دوسرا پارہ جس کا خلاصہ انشاءاللہ ہم سنیں گے، دوسرے پارے کا نام سیقول ہے۔ یہ 142ویں آیت سے لے کر 252 آیت تک انشاءاللہ ان آیتوں میں اور اس پارے میں 4 واقعات کا ذکر ہے۔ پہلا واقعہ، اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی امت کو معزول کرتا ہے اور ایک نئی امت کو منصب امامت سے سرفراز کرتا ہے، اور پھر اس نئی امت کو نیا قبلہ عطا کرتا ہے، اور اس نئی امت کو روزوں کی شکل میں ان کے تقوی اور پرہیزگاری کو مضبوط کرتا ہے، اور پھر قصے طالوت اور داؤد علیہ السلام کے اسوے کے ذریعے سے ان کے اندر ثابت قدمی کا سبق پیش کرتا ہے۔ سب سے پہلا واقعہ، جیسا کہ پہلے پارے میں ہم نے سنا اور دیکھا، بنی اسرائیل ایک بہت بڑی امت جس میں ہزاروں انبیاء اور رسول آنے کے باوجود بھی ان کی مسلسل نافرمانیوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ اس پارے میں اس امت کو معزول کرتا ہے، اور آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو امامت کے زمام کار حوالے کرتا ہے، اور یہاں بتاتا ہے کہ یہ امت وسط ہے، گزشتہ امتوں اور قیامت تک کے درمیان یہ صدر کا مقام رکھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو امت وسط کا لقب عطا کیا۔ امت وسط کا مطلب یہ ہے کہ یہ بالکل اس کی شریعت عدل پر مبنی ہے، اعتدال پر مبنی ہے، اور اس کی بہت ساری خصوصیتیں وہ یہ ہے کہ یہ لوگوں پر گواہ ہے، انبیاء کی طرف سے اور بالخصوص آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ نمائندگی کرتی ہے، یہ ریپرزنٹیٹیو ہے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قیامت تک کی، اور یہ شہادت حق کا فریضہ انجام دیتی ہے۔ تو امت وسط امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے امامت کی ذمہ داری سونپی ہے۔ کچھ دیر کے لیے میں اور آپ 2 دن سے بنی اسرائیل کے مزاج کو، ان کے نفسیات کو، ان کی عادتوں کو ہم نے سنا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے ہم کمپیئر کریں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام رہے۔ صحابہ کے بعد تابعین کا دور آیا، تابعین کے بعد تبع تابعین کا دور آیا، پھر مختلف زمانوں میں علماء، محدثین، مفسرین، داعی حضرات، اولیاء اللہ، ان تمام کا ذکر سنتے ہیں۔ تو امت وسط، اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو امت وسط جو کہا وہ یہ کہ اس کے اندر ایسی خوبیاں ہیں جو خوبیاں بنی اسرائیل کے پاس نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا اسوہ ہمارے لیے کافی ہے کہ کیسے بغیر چوں چرا اور بغیر سوال کے وہ عمل کے لیے آگے بڑھتے تھے، جس کا اشارہ ہم کو یہاں تحویل قبلہ میں ملتا ہے۔ دوسرا واقعہ اللہ تعالیٰ تحویل قبلہ کا پیش کرتا ہے۔ جب امت نہیں آئی تو اس کا قبلہ بھی بدل دیا گیا۔ پہلے بیت المقدس کی طرف وہ قبلہ تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں رہے کعبۃ اللہ کی طرف ٹہر کے نماز پڑھتے، لیکن آپ کی تھوڑی سمت ادھر بیت المقدس کی طرف ہوتی، اس لیے کہ قبلہ بیت المقدس تھا، کعبۃ اللہ نہیں تھا۔ مدینہ آ کر 17 مہینے ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود خواہش تھی کہ اب ہمارا قبلہ کعبۃ اللہ ہو، اور یہ کعبۃ اللہ ساری دنیا وہاں جہاں والوں کے لیے مرکز ہو۔ قرآن مجید نے کہا خط نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا۔ ہم آپ کو اے نبی بار بار دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا چہرہ انور ادھر یعنی کعبۃ اللہ کی طرف ہو رہا ہے، آپ چاہتے ہیں، آپ کی خواہش ہے، لہٰذا آپ کی خواہش کو ہم پوری کرتے ہیں۔ اب اپنا چہرہ پھیر لو مسجد حرام کی طرف، اور جو جہاں بھی رہے وہ قبلہ کعبۃ اللہ کی طرف وہ اپنا رخ کر لے۔ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے کچھ دور مسجد ذی قبلتین، آج مسجد ذی قبلتین جہاں ہے، وہاں ایک صحابی کی دعوت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے۔ وہاں کی مقامی مسجد میں آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ کچھ روایتوں میں ظہر کا تذکر آتا ہے، کچھ روایتوں میں عصر کی نماز کا ذکر ہے، عصر ہو یا ظہر ہو لیکن نماز کی عین حالت میں ہے۔ اب یہ جو قبلہ ہے اس زمانے میں بیت المقدس تھا، یعنی اس طرف قبلہ ہے۔ مدینہ میں
مدینہ میں بیت المقدس ایک طرف ہے اور مکہ بالکل کوئٹ اپوزٹ ہے، اور سارے مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں قبلہ ہو کر۔ عین ظہر کی نماز یا عصر کی نماز کی حالت میں یہ آیتیں نازل ہوتی ہیں کہ اے نبی محمد، آج سے آپ کا قبلہ کعبۃ اللہ خانہ کعبہ ہے۔ مرد بھی ہے اور خواتین بھی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، سامنے مرد ہوتے ہیں اور پیچھے خواتین ہوتی ہیں۔ جیسے ہی یہ آیتیں نازل ہوئی، نماز کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیتیں پڑھتے ہوئے ادھر سے لیتے ہوئے ایسے ادھر آتے ہیں، کوئٹ اپوزٹ ایک دم قبلے کی طرف، اس مسجد میں پیچھے کا حصہ، لیکن آج قبلہ دوسرا ہے۔ عمرہ اور حج کو جانے والے مسجد ذی قبلتین کے مسجد دیکھتے ہیں، دو قبلتیں بھی وہاں نظر آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئٹ اپوزٹ گھوم کے آتے ہیں، جو خواتین تھے وہ ادھر پیچھے ہو گئے اور جو مرد حضرات تھے وہ سامنے آ گئے۔ مرد حضرات سامنے آ گئے اور خواتین پیچھے چلے گئے اور پوری طرح سے مڑ گئے۔ یہ تو واقعہ بظاہر ایک معمولی سا لگتا ہے، لیکن آپ بنی اسرائیل کی قوم اور صحابہ کرام کے مزاج کو ہم سمجھیں۔ بنی اسرائیل کے پاس جب کوئی حکم آتا تو وہ ہزار سوال کرتے تھے، ہزار سوال کرتے تھے۔ موسیٰ تم یہ جا کر پوچھو، موسیٰ گائے کا رنگ کیا ہونا چاہیے، موسیٰ گائے کی عمر کیا ہونی چاہیے۔ کوئی حکم نازل آتا تو وہ عمل کے لیے آگے نہیں بڑھتے تھے، ہزار سال سوال وہ کرتے تھے۔ لیکن اسوہ صحابہ کو آپ دیکھیے، امت وسط کی جو اعلیٰ مثال تھی وہ تحویل قبلہ میں نظر آتی ہے کہ عین نماز کی حالت میں آیت نازل ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف سے آ رہے ہیں تو تمام صحابہ اس آیت کے مفہوم کو سمجھتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام مانتے ہوئے آپ نے جو کیا وہ کر ڈالا۔ اس سے اعلیٰ مثال اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ عمدہ مثال ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر اس کے بعد مدینہ اور اطراف کے اکناف کی جتنی بھی مسجدیں ہیں وہاں تک یہ بات نہیں پہنچی۔ ایک دن گزرا، دو دن گزرا، جیسے جیسے جہاں جہاں مسجدوں میں نمازیں ہو رہی ہیں لوگ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں۔ کچھ مسجدوں میں نماز سے پہل معلوم ہو گیا کہ اب قبلہ بدل گیا ہے، رخ ادھر کرنا ہے۔ اور پھر صحابہ جب مسجدوں کی طرف جانے لگے اطلاع کرنے کے لیے، بہت ساری مسجدوں میں لوگ عین نماز کی حالت میں ہیں، کچھ فجر کی حالت میں ہیں، کچھ ظہر کی حالت میں ہیں، کچھ عصر کی حالت میں ہیں۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہو کر یہ آیتیں پڑھتے ہیں، امام اور تمام جو مصلی حضرات ہیں وہ بیت المقدس سے پلٹ کر قبلے کی طرف کعبۃ اللہ کی طرف قبلہ کرتے ہیں۔ اسوہ صحابہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کا فرمان آنے کے بعد اب کوئی سوال نہیں۔ حالانکہ دین اور شریعت کا کوئی عمل وہ کیا بولتے ایسی بات نہیں کہ وہ ہم سمجھ نہ سکیں، وہ خلاف فطرت نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود بھی صحابہ کا اسوہ یہ رہا کہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان آنے کے بعد بلا چوں چرا وہ اس عمل کی طرف آگے بڑھتے تھے۔ خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے کا مقصد کیا تھا؟ اس لیے کہ خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، پھر دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے توحید کے پرچم کو لہرانا تھا، توحید کے پیغام کو عام کرنا تھا۔ اصل دین ابراہیم علیہ السلام کا تھا، اور خانہ کعبہ کو مرکز بنایا گیا ساری دنیا والوں کے لیے۔ جغرافیکلی بھی کہتے ہیں کہ جغرافیائی حساب سے بھی وہ عین وسط میں ہے، درمیان میں ہے، اس لحاظ سے بھی کعبۃ اللہ کو مرکز بنایا گیا، اور تمام اقوام کے لیے ہمیشہ کے لیے یہ قبلہ طے ہوا۔ پھر آگے تیسرا واقعہ اس پارے میں ملتا ہے، وہ ماہ رمضان میں روزوں کی فرضیت کا۔ 2 ہجری یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہوئے، 13 سال مکے میں رہے، پھر مدینہ آئے، مدینہ آنے کے بعد پھر 10 سال رہے، مدینہ آنے کے 2 سال تک بھی یعنی پورا نبی بننے کے بعد 15 سال تک مسلمانوں پر روزے فرض نہیں ہوئے۔ ماہانہ ہر مہینے 3 روزے سنت کے تھے، اکثر صحابہ یہ ہر مہینے 3 روزے رکھا کرتے تھے، لیکن روزے فرض نہیں ہوئے۔ 2 ہجری میں یہ آیتیں نازل ہوتی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، تم پر روزے اب فرض ہیں، روزے نہ سنت ہیں نہ نفل ہیں، اور پورے رمضان کے روزے تم پر فرض ہوئے۔ پہلی مرتبہ جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو یہ رعایت تھی کہ جو روزے رکھ پاتے ہیں وہ روزے رکھیں، جو روزے نہیں رکھ سکتے ان کے لیے رعایت یہ تھی کہ روزے نہ رکھیں لیکن فدیہ طعام مسکین کو کھانا کھلائیں۔ پھر بعد میں یہ آیتیں منسوخ ہوئیں، پھر بتایا گیا کہ اب نئے روزے سب پر فرض ہیں، کوئی عذر نہیں ہے سوائے کہ وہ مریض ہو، بیمار ہو،
یا مسافر ہو یا عورت حاملہ ہو، لیکن یہ روزے بعد میں کمپلیٹ کر لیں، روزے قضا کر لیں۔ سفر پر صحابہ نکلتے، جنگ کی حالتیں ہوتی، جنگ بدر بھی آیا، فتح مکہ بھی آیا، اور بہت سارے ایسے سفر ہو جس میں صحابہ نے سفر کی حالت میں بھی روزے رکھے اور کچھ صحابہ نے روزے نہیں رکھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، بہت بڑے سفر میں تھے، عصر کے بعد صحابہ نڈھال ہو گئے۔ کچھ صحابہ نے اللہ کی نگاہ فرمایا، یا رسول اللہ اب اکثر صحابہ نڈھال ہو گئے ہیں، اب مزید ان کے اندر طاقت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار ہوئے اور پانی کا پیالہ لیا اور آواز دیا، دیکھو میں روزہ توڑ رہا ہوں، میں افطار کر رہا ہوں، مجھے دیکھ کر افطار کر لو۔ آپ کو دیکھ کر اکثر صحابہ نے افطار کیا، لیکن جو روزہ رکھ سکتے تھے، جن کی طاقت تھی، انہوں نے روزہ کمپلیٹ کیا۔ تو سفر کی حالت میں رخصت ہے کہ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، جن کو طاقت ہے روزہ رکھیں۔ اور یہ سفر کا رخصت جو آیا وہ جنگ بدر کے بعد آیا کہ اب جنگ میں جانا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی یہ رخصت آیا کہ سفر کی حالت میں روزہ رکھیں یا نہ رکھیں بعد میں مکمل کر لیں، ہم نے جنگ بدر کے موقع پر ہم نے روزے نہیں رکھے۔ حضرت عمر جیسے صحابی، انہوں نے یہ بتائی، توجیہ یہ بیان کی کہ جنگ کی حالت میں ہم روزہ رکھیں گے تو کیسے لڑیں گے، کیسے میدان میں جان کی بازی لگا سکیں گے۔ اس کے باوجود بھی کچھ صحابہ جنگ بدر میں انہوں نے روزہ رکھا، روزے رکھ کر جنگ کے میدانوں میں شریک ہوئے۔ آخری واقعہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، وہ قصے طالوت اور جالوت کا ہے، یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے۔ ایک نبی گزرے، اس نبی کا نام تو ذکر نہیں ہے، ایک نبی گزرے، وہ نبی، اس نبی کے زمانے میں ان یہودیوں نے مطالبہ کیا، کیوں آپ جہاد کا حکم نافذ نہیں کرتے؟ آپ ہم یہ جو اس زمانے میں مسلمانوں کے مقابلے میں جالوت ایک بادشاہ تھا، بہت ظالم تھا، وہ مسلمانوں کا دشمن تھا، ہمیشہ مسلمانوں کو پریشان کرتا تھا۔ تو جالوت کے مقابلے میں جنگ کی خواہش انہوں نے ظاہر کی۔ تو اس نبی نے کہا، اگر جنگ کا اعلان آئے اور جنگ کا حکم صادر ہو، کیا تم ثابت قدمی دکھاؤ گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ تم جنگ کے میدان میں آؤ گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کیوں نہیں آئیں گے، ہم کیوں نہیں آئیں گے جنگ میں، ہم ضرور شریک ہوں گے۔ لیکن جیسے ہی جنگ کا حکم صادر ہوا، جنگ کا حکم آیا اور نبی نے وہ اعلان کیا، تو اکثر لوگوں نے فرار اختیار کیا۔ پھر حضرت طالوت، یہ نبی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہ بنا کر بھیجا اس نبی کی حاضری میں، اس نبی کی موجودگی میں۔ تو اس نبی نے کہا، اب اس ملک کا بادشاہ جو جسم کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے بہت ہی طاقتور ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے بادشاہ بنایا ہے۔ تو بنی اسرائیل کی قوم نے طالوت کا انکار کیا، طالوت کو قبول نہیں کیا، اور کہا کہ یہ غریب آدمی ہے، یہ معمولی آدمی ہے، یہ کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے، جبکہ ہم مالدار لوگ ہیں، ہم سب کچھ ہیں۔ حضرت اس وقت کے نبی نے کہا، نہیں، ایک ایسی اللہ تعالیٰ نشانی بھیج رہا ہے جو فرشتے لے کر آئیں گے، جو تابوت سکینہ ہوگا، جو موسیٰ اور ہارون کی نشانیاں ہوگا، وہ لے کر آئیں گے، تب تم اس بات کو قبول کرنا۔ فرشتے، تابوت سکینہ، جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی نشانیاں تھیں، اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ وہ تورات کی تختیاں تھیں۔ تورات کی تختیاں فرشتے لا کر پیش کیے، جو بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، انہوں نے دیکھا، لیکن اس میں سے کچھ لوگوں نے ایمان لایا، کچھ لوگوں نے طالوت کو قبول نہیں کیا۔ پھر ایک مرحلہ آیا کہ جالوت کے ساتھ جنگ کیا جائے، طالوت نے اپنے لشکر کے ساتھ جالوت کے ساتھ مقابلہ کرنا تھا۔ اعلان ہوا کہ اب نکلنا ہے، لیکن بہت سارے لوگوں نے حصہ نہیں لیا، لیکن جتنے لوگوں نے حصہ لیا آگے بڑھے۔ اس کے باوجود بھی طالوت کو یہ گمان تھا کہ ابھی بھی اس میں کچھ منافقین ہیں، پکے ایمان والے نہیں ہیں۔ جیسے ہی میدان جنگ کے قریب پہنچے، وہاں ایک نہر تھی، آپ نے کہا، جو بھی نہر میں پانی پیے گا، اس نہر کا پانی پیے گا، وہ میرے ساتھ آگے نہ بڑھے، وہ چلے جائے واپس۔ جو پانی نہیں پیے گا وہ میرے ساتھ جنگ کے میدان میں شریک ہوگا۔ اس میں سے کچھ جو ایمان والے رہے، ثابت قدم رہے، انہوں نے طالوت کی بات کو مانا اور پانی نہیں پیا، لیکن اکثر لوگوں نے پانی پیا اور حضرت طالوت نے انہیں واپس کر دیا، تم جاؤ۔ اب جنگ کے میدان میں دیکھا کہ جالوت کی لشکر سمندر کی طرح ہے۔ طالوت دیکھتے ہیں کہ اپنے لشکر میں بہت گنے چنے لوگ ہیں، لیکن ایمان والوں کی مثال قرآن مجید پیش کرتا ہے۔ جو گنے چنے مسلمان تھے، ان کا ہمت اور ان کا حوصلہ ایسا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ ذرا نہ ڈریں،
آپ ذرا نہ ڈریں، ہم ثابت قدمی دکھائیں گے۔ کم من فئۃ خلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، ایسا ہوا ہے کہ کم فوج بڑی فوج کو ہرائی ہے، ایسا بارہا ہوا ہے۔ ان کی ثابت قدمی، ان کے ایمان کا نمونہ قرآن مجید پیش کرتا ہے۔ پھر انہوں نے اس جنگ میں حصہ لیا، اس میں لڑا ایک نوجوان 19 سال کا، اس گروپ میں ان اہل ایمان میں ایک نوجوان تھا 19 سال کا، اس نے ہمت اور شجاعت دکھائی اور پیش رہا اور آگے رہا، اور اپنی یہ چھوٹی سی جماعت کو، فوج کو لے کر اس نے جالوت کو قتل کیا، جالوت کو ہرایا۔ اس دوران انہوں نے دعا بھی کی، قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ ہمارے اندر صبر کو انڈیل دینا اور ہمارے قدموں کو جمع دینا۔ یہ نوجوان کا نام داؤد تھا، جو بعد میں حضرت داؤد علیہ السلام ہوئے۔ اس نوجوان کے ساتھ یہ فوج نے ایسی جمع مردی دکھائی، ایسی شجاعت دکھائی کہ جب وقتل داؤد جالوت وآتاه اللہ الملک والحکمہ وعلمہ مما یشاء، قرآن میں کہتا ہے کہ داؤد نے جالوت کا قتل کیا، مار ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد کو بادشاہت عطا کی، علم و حکمت سے نوازا، اور اللہ تعالیٰ علم جسے دیتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ پھر طالوت جو بادشاہ تھا، وہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنا داماد بناتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں نبی بھی بناتے ہیں، اور طالوت اپنی پوری ملکیت، پورا ملک داؤد علیہ السلام کو حوالے کرتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام نبی اور بیک وقت نبی اور بادشاہ کی حیثیت سے پورے بہت بڑے علاقوں کو فتح کرتے ہیں، دین اسلام کو وہاں تک پہنچاتے ہیں، اور مملکت اسلامی کا دائرہ بہت وسیع کر دیتے ہیں۔ آگے کی صورت میں بھی داؤد و سلیمان کے تذکرے آئیں گے۔ اس پارے کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو معزول کر دیا، بنی اسرائیل کو امامت کے راستے سے ہٹا دیا، اور امت مسلمہ کو امامت کے ذمہ داری پر فائز کیا، اور انہیں امت وسط کا لقب عطا کیا، اور پھر انہیں ایک ایسا قبلہ عطا کیا جو ساری دنیا کے لیے قبلہ ہے، کعبۃ اللہ، اور پھر انہیں روزے جیسے انعام کے ذریعے سے ان کے اندر تقوی، پرہیزگاری، دینداری، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا جذبہ ان کے اندر ابھرا، اور اس مہینے میں قرآن نازل ہوا، قرآن کے ذریعے سے ان کی سمت طے کی۔ پھر طالوت اور داؤد کے واقعے اس کے ذریعے سے بتایا کہ امت مسلمہ تم ہمیشہ خلیل رہو گے، تم ہمیشہ گنے چنے لوگ رہیں گے، لیکن تمہارا ایمان طالوت کی فوج، داؤد کی فوج کی طرح ہونا چاہیے۔ اگر ہوگا تو تم کامیاب رہو گے اور سرخرو رہو گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پارے کے ذریعے سے جو واقعات ہمارے سامنے آئے ہیں، یہ واقعات ہمارے لیے ایمان اور تقوی کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔